بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا ہوگا ورگو کے لیے۔ یہ مہینہ اپریل کا ہے جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور ورگو کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے 8ویں گھر میں راہو ہے اس وقت، اور وہیں پہ سارا معاملات ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ 6واں 8واں اور 12واں گھر نیگیٹو ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور آتے ہیں۔ تو پھر کو اس پروگرام کو پورا سننا ہوگا، آخر تک سننا ہوگا، اور بڑے تأمل سے آپ نے اس کی ریمیڈیز بھی سننی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے سال کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپریل کا مہینہ آپ کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا، پرابلم کریٹ کرے گا، کیونکہ سن راہو آپ کے 8ویں گھر میں اس وقت ورس ہے، اور مرکری کے بارے میں نے پہلے بتا دیا ہوا، تو لہٰذا یہاں پہ سن اور راہو کے بارے میں زیادہ آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ اور اس کا جو میڈیٹر ہے 8ویں کا لارڈ اس وقت 7ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی سیٹرن کے نیچے ہے۔ اور جب 8ویں کا لارڈ 7ویں میں تھا تو یہ آپ کی بیگم یا اسپاؤس یا ان کے ساتھی پارٹنر کی معاشی ترقی کے انصار آپ کی جائیداد پہ نظر رکھیں گے، آپ کی سروس پہ رکھیں گے، اور آپ کی معاشی حالت کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ اپنے پارٹنر کی جیب خالی کر دیں گے یا محبت و عشق میں اپنا سارا کچھ تباہ کر دیں گے تو تب جا کے آپ کو ہوش آئے گی۔ اس لیے آپ نے ان کاموں میں یعنی کہ جائیداد کے معاملات اپنے اسپاؤس کے کہنے پہ کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرنا، کسی کو اپنی پراپرٹی کو دینا نہیں، کسی کو پراپرٹی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ جتنا آپ کول اینڈ کام رہیں گے اتنا ہی آپ کو یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سن راہو اور مرکری آپ کے 8ویں گھر میں کیا کر رہا ہے، اور یہاں پہ میڈیٹر بھی نیگیٹو ہے، تو 8واں گھر آپ کو پتہ ہے ڈسگریس کا گھر ہے۔ ایک تو آپ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نے اپنے سبارڈینیٹ اپنے باس کے ساتھ بالکل بحث نہیں کرنی، کوئی اس کی حکم عدولی نہیں کرنی، کریں گے تو وہ آپ کے اوپر بڑا شاؤٹ کرے گا، آپ کے سبارڈینیٹ کے سامنے وہ شاؤٹ کرے گا، جس سے آپ کی ڈسگریس ہوگی اور ڈیگریڈیشن ہوگی۔ تو زیادہ اپنے آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کوئی قرضہ نہیں لینا، نہ قرضہ کوئی دینا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کا آلریڈی کوئی قرضہ ہے تو وہ قرضہ لینے والا آپ کے سر پہ سوار ہوگا اور آپ کو کافی ٹینشن دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہ جائیں گے، وہ آپ کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑائے گا، اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی لیکن وہ قرضہ واپس نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی وبائی امراض میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، خاص طور پہ آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، پائلز کے پرابلم تنگ کر سکتے ہیں، آپ کے اینل فشر تنگ کر سکتے ہیں، بڑی آنت میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کے کمر درد ہوگی، کوئی گائنی کے ایشو ہوں، کوئی مس کیریج ہونے کے چانسز ہیں، کوئی ابارشن ہونے کے چانسز ہیں، پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی زخم آ جائے گا، کٹ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا، آپ کی چھوٹی سی سرجری آ جائے گی، پائلز کی سرجری آ جائے گی، یا اپنے پرائیویٹ پارٹ کی سرجری آنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے مینٹل وریز کو آپ کے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ معاملات کو کتنا طول دیتے ہیں اور کتنا آپ وہ اس کو کرتے ہیں، تو آپ کی مینٹل وریز آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ہر طرف ڈیفیٹ ہی ڈیفیٹ نظر آئے گی، جس سے آپ کافی پریشان ہوں گے۔ آپ نے اپنے پاس اپنے کوئی شارپ تھنگ نہیں رکھنی، کوئی ہتھیار نہیں رکھنا، کوئی اس چیزوں سے پریز کرنا، دور رہنا کہ کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں اپنا ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھا، کوئی شارپ تھنگ کسی کے اوپر آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے اوپر کوئی وار کر سکتا ہے۔ آپ کا ایکولٹ سائنس میں آپ کی بہت ہی ہوگی، اور پھر آپ 2 کشتیوں میں سوار ہوں گے، کبھی نیگیٹو کبھی پازیٹیو، اور کافی ان لوگ جو جیسے میں آج آپ کو کیئرفل ہے تو اس کو آپ اپنے سر پہ زیادہ سوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی آپ کے پیسے گم سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی آپ کی ڈوب سکتی ہے، کوئی جیلی پراپرٹی، آپ کوئی پراپرٹی خریدیں گے تو اس کے 2 نمبر کاغذ ہوں گے، تو اس میں بھی ہوگا۔ کوئی پیسے رکھ کے بھول جائیں گے، پیسے ملیں گے نہیں، کوئی چوری ہو سکتی ہے پیسوں کی۔ آپ دل برداشتہ بہت ہوں گے، معاملات آپ کے ڈیلے ہوں گے، اور جس کی وجہ سے آپ پھر نیگیٹو ایشو میں زیادہ گھستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ، خاص طور پہ اگر آپ نے باہر امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کی ٹریولنگ رک سکتی ہے، کوئی آبجیکشن لگ سکتا ہے،
یا آپ کو صاف جواب آ جائے گا، تو جس سے آپ کافی پریشان ورڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی گورنمنٹ آپ کوئی ایسی چیزوں پہ بین لگا دے گی جس سے آپ کا سفر رک سکتا ہے۔ وراثتی جائیداد کے معاملات کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا، آپ کو بالکل کوئی فیور نہیں ملے گی۔ والد صاحب میں بھی غصے میں آ کے جائیداد آپ کے نام نہ کریں، کسی اور کو دے دیں، جس سے آپ پھر بعد میں روتے پیٹتے رہ جائیں گے۔ ہڈن ویلتھ لینے کے چکر میں آپ بہت کرٹ ہوں گے، 2 نمبر پیسہ بہت کمائیں گے، اور کک بیکس اور اس کی طرف بھی آپ کافی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوں گے۔ یہاں پہ سازش کرتے، دوسروں کے خلاف انٹریگ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور خوب ادھر کی ادھر لگائی بجائی کر کے اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے۔ آپ کی انٹریگ بڑی کامیاب ہوگی، اور آپ کو کوئی پتہ ہے، آپ کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کسی کی ٹانگ کھینچی، اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب رہیں گے، بہت اوور تھاٹس ہوں گے، اور آپ کا نیند نہیں صحیح آئے گی، معدے میں درد رہے گا، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گی، آپ کے کمر میں درد رہے گی، کوئی کمر پہ چوٹ لگ سکتی ہے، یا کرکٹ کھیلتے ہوئے گیند آپ کے پرائیویٹ پارٹ پہ لگے گی، جس سے آپ کو کافی آپ نے کوئی کرکٹ اگر کوئی اسپورٹس کھیلنی ہے تو اپنا پورا گارڈ شارٹ پہن کے کھیلے گا، ادروائز کافی بری طرح ہٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی لیگیسی میں 2 نمبر طریقے سے بہت اضافہ ہوگا، اور آپ کو ارن جو کہتے ہیں نا ہڈن ویلتھ آپ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا 2 نمبری بڑی کر لیں گے۔ آپ کے اسپاؤس بھی 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کے لیکن یہ پیسے آپ کو نہیں بتائیں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پیسے جو ہے نا وہ ان کے پاس، اسپاؤس کے پاس ہیں، تو اس نے مجھے بتایا نہیں، تو دونوں میں آن بن شروع ہو جائے گی۔ خواتین خاص طور پہ ورگو، آپ لوگوں نے ہسبینڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہسبینڈ کے پاس کوئی پراپرٹی آئی، کوئی جائیداد آئی ہے، کوئی پیسہ آیا، یا کوئی 2 نمبر پیسہ آیا، تو آپ نے فوراً ریئیکشن شو نہیں کرنا، آپ نے کوئی بحث باسا نہیں کرنا، کوئی اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے، نہیں تو ادروائز یہ آپ کے لیے برا ہوگا، ورگو خواتین کے لیے۔ تو اس لیے ورگو خواتین آپ نے یہاں پہ اپنا بہت خیال کرنا ہے، اور اگر آپ پریگننٹ ہیں تو کائنڈلی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا، کیونکہ مس کیریجز کے چانسز یا ابارشن کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ مے بی یو ول ہیو ٹو پاس تھرو اے مائنر سرجری، اور مائنر سرجری میں آپ کی وہ بچہ دانی جسے کہتے ہیں نا ریموو کرنا، یا اس قسم کی سسٹ بھی آ سکتی ہے، جس سے آپ کافی پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کا کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس کو ابھی سے اس کو سیریس لیں، کیونکہ مارچ کے یہ اپریل کے مہینے میں یہ کافی آپ کو ٹریگر کرے گا، آپ کو انسٹیگیٹ کرے گا، آپ کو تنگ کرے گا، تو اس لیے آپ کو اپنا بہت ہی خیال کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ بات کو طول نہیں دینا، بحث باسا نہیں کرنا، معاملات کو تھانہ کچہری میں نہیں لے کے جانا، اگر تھانہ کچہری میں لے کے گئے تو وہاں پہ آپ ہی پہ سارے ایلیگیشن آ جائیں گے، اور آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی، لیگل ایشو میں بھی کوئی فیور نہیں ملے گی۔ کوئی جائیداد کے کاغذ بنانے کی کوشش نہ کرنا ہے، نہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کیجیے گا، نہ بینک جا کے بینک میں آپ کا چیک باؤنس بیک ہو جائے گا، آپ کسی کو چیک دیں گے وہاں پہ پیسے نہیں آئیں گے تو آپ پہ پرچہ بھی ہو سکتا ہے فراڈ کا۔ تو اس لیے بینکنگ کے معاملات میں، اس قسم کے معاملات میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہوگا، اور اپنی صحت کا بہت خیال کرنا ہے۔ یہاں پہ جو زیادہ مجھے نظر آتا ہے، آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم افیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، آپ کا کمر پہ چوٹ لگ سکتی ہے، موٹر سائیکل پہ سلپ ہو سکتے ہیں، یا گاڑی کوئی خدا نہ خواستہ ٹکر ماریں گے تو آپ کے ہپ پہ چوٹ لگے گی، تو وہاں پہ بھی آپ کو پرائیویٹ پارٹ پہ چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے ٹریولنگ بھی آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، آپ نے سوئمنگ پول نہیں جانا، آپ نے نہر پہ نہیں جانا، آپ نے پانی میں بڑا محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ سوئمنگ پول جاتے ہیں تو اپنی سارے سیکورٹی مہیا ضرور لیجیے گا۔ دریا دوستوں سے دور رہیے گا، پانی میں دھکا دے دیں گے، آپ کو کڈنیپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کسی قسم کا رسک نہیں لینا، اور ویران جگہوں پہ نہیں جانا۔ بعض دفعہ آپ کسی ویران جگہ پہ جاتے ہیں، آپ رفع حاجت کے لیے زمین پہ یہاں پہ کہیں بیٹھنے میں، تو جھاڑیوں میں کوئی نہ کوئی انسیکٹس آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ سکتا ہے، کوئی سانپ اسنیک آپ کو بائٹ کر سکتا ہے، یا کوئی سلپ کریں گے تو کمر پہ آپ کا کیل کانٹا یا کوئی شارپ تھنگ کوئی نقصان کر سکتی ہے، آپ کے کوئی نہ کوئی زہریلی جانور یا زہریلا انسیکٹس آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔
یہاں پہ ایسی جگہ پہ بھی جانا پڑ جائے گا جہاں پہ بدبو ہوگی، یہاں پہ کافی دھواں ہوگا، کافی یہ اس قسم کے معاملہ جس سے آپ کی کہہ لیں کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، یا آپ جادو ٹونا میں پڑیں گے، جادو ٹونا کروانے کی بھی کوشش کریں گے، یا آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کے اوپر ہونے کے چانسز، آپ کی طبیعت گھبرائے گی، آپ خود فیل کریں گے جیسے آپ پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا، جیسے کوئی آپ کا کوئی پتلا جلا رہا ہے یا کوئی بتی جلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس قسم کے معاملات آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی کلینینس میں شارپ تھنگس کو، جب بلیڈ استعمال کریں گے تو وہاں پہ کٹ لگ سکتا ہے کوئی نہ کوئی، تو اس لیے جلد بازی میں یہ کام نہ کیجیے گا۔ آپ کی چلیز، مسالے دار چیزیں آپ کے کاز آف پائلز یا اینل فشر، آپ کی بڑی آنت کا پرابلم کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ کا ڈرٹی پلیسز سے آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا معاملات پڑیں گے، آپ کے ریشز پڑ سکتے ہیں، آپ کے جو 8واں گھر ہے پرائیویٹ پارٹ کا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو جائے گا، کوئی ایسی گندی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کے چانسز، یا خدا نخواستہ کسی آپ کوئی آپ کی مباشرات کسی غلط بندے سے یا غلط بندی سے ہو جاتی تو آپ کو کوئی نہ کوئی جنسی بیماری بھی تنگ کر سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہاں پہ 8واں گھر ہے تو اپنے ایکسیڈنٹ میں، اپنی خوراک میں، لین دین میں، اپنی سوچوں میں، اپنے گائنی ایشو میں، اپنی ہیلتھ ایشو میں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا، اور آپ نے صدقہ جو آپ کے لیے بہت صدقات بہت ضروری ہے، ایک یا تو کسی کو روزہ کھلا دیجیے گا، روزہ رکھوا دیجیے گا، یا آپ نے کسی کو 5 کلو آٹا دے دیجیے گا، لال دال دے دیجیے گا، لال کپڑے دے دیجیے گا، یا آپ نے 7 دالیں مکس کر کے کسی کو دے دیجیے گا، پرندوں کو ڈال دیجیے گا، تو یہ صدقات آپ کے لیے، یا زعفران، تل کسی کو دے دیجیے گا، تو تل بھی آپ کے صدقات میں آتا ہے۔ تو یہ بہتر ہے کسی کو گروسری کروا دیجیے گا، حسب تفریق اگر آپ پیسے والے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بہتر ہے کہ کسی کو گروسری کرا دیے، تاکہ وہ سارا مہینہ آپ کی دعائیں دیتا رہے۔ کسی کو عید پہ کپڑے لے دیجیے گا، اور ایسا کسی کی مدد کیجیے گا کہ یہ مہینہ اگر آپ کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے تو آپ کو ایسے ہوگا جیسے پاس سے وہ مصیبت گزر گئی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔